ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها کدا کدا معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ان گنت اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، مگر رب العالمین کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس سینے کے اندر ایمان رکھا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے خاطر، انسانوں کو جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے اور انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رات دن محنتیں، کوششیں، جد و جہد کرتے رہے، اور اللہم امتی امتی کہہ کر اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو عمل کی آزادی دیا ہے، اور رہنمائی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دو راستہ انسانوں کو دکھایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسانوں کو صحیح راستہ، شکر گزاری کا راستہ، اللہ کا راستہ بھی واضح کر دیا، اور و اما کفورا، اور جو نافرمان راستہ ہے، جو جہنم لے جانے والا راستہ ہے، اس راستے کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ اب یہ انسان پر واجب اور فرض ہوتا ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرے، کیا وہ اللہ رب العالمین کا راستہ اختیار کرتا ہے یا پھر وہ شیطان اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ انسان
पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदारी छोड़ दी। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम देकर के जिब्रील अमीन के ज़रिए ये पैगाम भी पहुंचा दिया कि मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह, कि सही इंसान और कामयाब इंसान वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए भी किसी से मोहब्बत करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए किसी से दुश्मनी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही किसी को कोई चीज़ दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए किसी को कोई चीज़ ना दे, देने से रोक ले। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए इंसान जो ये सब अमल अगर अंजाम देता है तो वो सही मायने में कामयाब और सुरखुरो इंसान है। अगर खुलासा और सीधा साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि हर एतबार से, हर चार जानिब से अगर देखा जाए तो अहले ईमान को फौकियत हासिल है। जो अहले ईमान है, अहले तक़वा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो डर रखते हैं अपने सीनों के अंदर, वही लोग कामयाब लोग हैं। इसी वजह से मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है, अबू बरज़ा असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मदीने में एक इंसान रहते थे, एक शख्स थे, वो अगर रास्ते में कोई गुजरते तो उनसे हंसी मजाक करते और उनका नाम जुलैबीब था। तो अबू बरज़ा असलमी कहते हैं अपनी बीवी से कि खबरदार वो आने ना पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते थे और उनको ये बात नागवार गुजरती थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसी जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या जुलैबीब अला तज़व्वज्त, ऐ जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे? तो जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह वमन युज़व्विजुनी, अल्लाह के रसूल मुझसे कौन शादी करेगा? या मदीने का कौन सा ऐसा घराना है, कौन सा ऐसा घर है जो अपनी बेटी मुझे देगा? मुझसे कौन निकाह करवाएगा? फिर दूसरे दिन भी अल्लाह के रसूल ने यही बात कही, या जुलैबीब अला तज़व्वज्त, क्या तुम शादी नहीं करोगे? फिर तीसरे रोज यही बात कही। जुलैबीब बार बार यही बात कहते रहे कि अल्लाह के रसूल कौन है जो मुझे अपनी बेटी देगा, कौन है जो मेरी शादी कराएगा? तो खुद अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता का पैगाम, निकाह का पैगाम लेकर के एक अंसारी के घर गए और वहां जाकर के कहा कि आपकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। तो घर वाले खुश हो गए कि अच्छी बात है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारी बेटी उम्मुल मोमिनीन बने और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में परवरिश पाए, वहां जिंदगी गुजारे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये शादी मैं जुलैबीब के लिए कह रहा हूं। इतना सुनना था कि उस घर की जो माँ थी वो मारे गुस्से के इन्नी, सिर्फ इतनी कही कि मैं, उसके बाद चुप रही। मतलब गुस्से की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास ना तो माल था, जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हो ना तो खूबसूरत थे, जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास ना तो कोई घर था, और जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हो ना ही किसी जाहो मनसब पर फाइज थे कि उनसे कोई पसंद करता, बल्कि उनके बारे में आता है कि उनका ओढ़ना आसमान होता था, बिछौना जमीन होता था, मस्जिदों में जिंदगी गुजारते। इसी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, मगर ये बात उस घर की बेटी सुन रही थी। वो दौड़ करके आई और उन्होंने अपने माँ बाप से कहा, अतरुद्दूना अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे वालिदैन, ऐ मेरे अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, क्या आप लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुक्म का इनकार करेंगे? आप ये ना देखें कि मेरी शादी किससे हो रही है, आप ये देखें रिश्ता लेकर के कौन आया है। रिश्ता लाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि वो कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। रिश्ता लाने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि वो मोहम्मद अरबी और आखिरी रसूल व नबी हैं।
رشتہ لانے والا کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ نے میرے لیے جلیبیب کو چنا ہے تو اے میری جان امی جان مجھے ان کے حوالے کر دیجئے۔ اگر محمد رسول اللہ نے یہ نکاح چنا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا، کبھی مجھے برباد ہونے نہیں دے گا۔ اس کے بعد اس بچی کی شادی جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، ہفتے یا 4-5 دن گزرے تھے کہ جنگ میں جانے کا اعلان ہو گیا۔ سارے لوگ گئے، اس میں جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے۔ جب جنگ ختم ہو چکا، سارے لوگوں نے اپنا مال سمیٹا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے حل تفقدون من احد، کیا ایسا ہے کوئی جسے تم لوگ نہیں پا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم نے تو سبوں کو پا لیا، ہماری جتنی جماعت آئی تھی سب موجود ہیں۔ پھر اللہ کے رسول یہی بات کہہ رہے ہیں حل تفقدون من احد، ایسا دیکھو کوئی ہے جو نہیں مل رہا ہے؟ صحابہ نے کہا سب ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا وَلَكِنِّي أَفْقِدُ حَبِيبِ جُلَيْبِيبِ، میں اپنے محبوب کو، میں اپنے چہیتے کو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پا رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ پھر کھوجا جانے لگا، ڈھونڈے جانے لگے، کئی لاش پڑے ہوئے ہیں کفار و مشرکین کے، وہاں لاشوں کو ہٹایا گیا تو لاشوں کے بیچ میں دفن اندر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اور ان کے بارے میں ایک صحابی رسول گواہی دیتے ہیں کہ 7 قتل ثم قتلوه، کہ 7 لوگوں کو جلیبیب نے قتل کیا تھا پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھا کر، کیونکہ کوئی بستر اور چارپائی موجود نہیں تھی، نہ جنازے کے لیے رکھنے کی کوئی جگہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اور بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں ہاذا منی و انا منہ، ہاذا منی و انا منہ، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہیں، یہ میرے طریقے پر ہیں، یہ میرے ملت پر ہیں، یہ میرے منہج پر ہیں، یہ میرے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور جب تک قبر کھودی نہیں گئی تب تک اللہ کے رسول اپنے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا کر رو رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ وہ انسان جس کو کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، وہ انسان جو نہ بہت خوبصورت نہیں تھے، وہ انسان جن کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ انسان جن کے پاس دولت نہیں تھا، وہ انسان جسے اپنے پاس کوئی بٹھانے کو تیار نہیں تھا، وہ انسان جسے کوئی اپنے گھر لانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، اور جب وفات ہو رہی ہے تو محمد الرسول اللہ اپنے سینے سے لگا کر رو رہے ہیں اور کہہ رہی ہے مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ میرا محبوب ہے، میں اس کا محبوب ہوں، یہ مجھے چاہنے والا ہے، میں اسے چاہنے والا ہوں۔ اور جب تک قبر نہیں کھودی گئی محمد الرسول اللہ رو رہے ہیں، آنسو ٹپک رہی ان کے چہرے پر اور سینے سے لگا کر کے رو رہے ہیں۔ کون سی بات ہے، کون سے ایسی وجہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی محمد الرسول اللہ یہ محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ ان کا جو جذبہ ایمان تھا لوگوں، ان کا جو مر مٹنے کا جذبہ تھا اسلام کے لیے، ان کے سینے میں اسلام کو بلند کرنے کا جو جذبہ تھا، اس جذبے کو اللہ رب العالمین نے عزت و اکرام دیا۔ اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت ان سے جوڑ کر کے ان کا خاندان سب سے اونچا کر دیا۔ محمد الرسول اللہ نے اپنا رشتہ ان سے بنا کر کے دنیا اور صحابہ کو یہ بتلایا کہ جس کو تم حقیر سمجھتے تھے، جس کو تم نادار سمجھتے تھے، جس کو تم غریب اور حقیر سمجھے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت معظم ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ رب العالمین نے ان کا مقام و مرتبہ اونچا کر دیا ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے سینے سے لگا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر دولت نہیں ہے پر اگر سینے میں ایمان ہے، خوبصورت نہیں ہے اگر سینے میں ایمان ہے، اگر وہ ان کے گھر نہیں ہے مگر اگر سینے میں ایمان ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے نزدیک اور محمد الرسول اللہ کے شریعت کے مطابق وہ انسان سب سے ممتاز ہے۔ مطلب اگر ہمارے پاس بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، دولت ہو، شہرت ہو، ہم کسی بڑے چیز کے مالک ہوں، بڑے عہدے پر فائز ہوں، اور اگر ہمارے سینے میں ایمان نہیں ہے تو پھر ہمارا کچھ بھی یہ انسانی جسم کا ڈھانچہ صرف مٹی کا ڈھانچہ بن کر کے رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے اس جسم اور اس شریر کی۔ اگر اس سینے میں ایمان نہیں ہے،
रब्बुल आलमीन का डर नहीं है, तो फिर चाहे हम दुनिया के कितनों भी बड़े सरफराजी और फैयाज और सही इंसान बने रहें, या दुनिया में कितने भी बड़े ओहदे पर हम फाइज हो जाएं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस इंसान की कोई कीमत नहीं है। आप गौर करें लोगों कि जिस सहाबी रसूल को इतना हकीर समझा गया, आखिरी वक्त में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कौन सा दर्स दिया। और यही नहीं बल्कि इनका मकाम और मर्तबा ईमान की वजह से इतना बढ़ा कि मिंबरों मेहराब में और बड़ी बड़ी किताबें जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखी गई। आज भी दुनिया के मुख्तलिफ मिंबरों में चढ़ करके जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान का तस्करा किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब रसूल ने मिंबर में चढ़कर जुलैबीब का तस्करा किया, जब मोहम्मद अरबी ने सीने से लगाकर उनके ईमान को बढ़ाया, आपको बताओ यहां तक कि गैर मुस्लिम जो यहूदी है, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी, उन्होंने भी जब किताबें लिखी इस्लाम के बारे में, जब जुलैबीब का नाम आता है तो वो लिखते हैं कि जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसा इंसान है कि जिससे सीने से लगाकर अल्लाह के रसूल ने समाज में तब्दीली लाई और दुनिया को यह पैगाम दिया कि लोगों से कट करके रहने वाला इंसान, जिसे दुनिया हकीर समझती है, जिसका खूबसूरत नहीं, जो बज़ाहिर खूबसूरत नहीं, जिसका जिस्म सही नहीं, जिसका ढांचा सही नहीं, गरीब है, कल्लाश है, फकीर है, लोग उसको हकारत की निगाह से देखते हैं, सलाम तक नहीं करेंगे, मगर अगर सीने में ईमान है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि ऐसे इंसान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बहुत मुअज़्ज़म है। मतलब हमारी असल कीमत अगर है तो ईमान की कीमत है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खाना काबा यानी मक्का छोड़ करके जब जा रहे थे, दुश्मनों ने सताया, उन पर जुल्म की, अल्लाह के रसूल ने कहा भी कि लक़द उज़ीतु फ़िल्लाहि मा युज़ा अहद, कि अल्लाह के रास्ते में मुझे जितना सताया गया दुनिया में किसी को नहीं सताया गया। जब अल्लाह के रसूल ये पैगाम छोड़ करके जा रहे थे और मक्का छोड़कर वापस जा रहे थे, हिजरत कर रहे थे, तो खाना काबा को मुखातब करके कहा था, या बैतुल्लाह मा आज़म व आज़म हुर्मतक, ऐ अल्लाह के घर खाना काबा, तेरे तक़द्दुस व अज़मत का क्या कहना, तू बहुत मुअज़्ज़म है, तू बहुत मुक़द्दस है, दुनिया के हर मुसलमान के सीने के अंदर तुम्हारा एहतराम बसा हुआ है, मगर ए खाना काबा मैं तुझसे मुखातब होकर के कहता हूं कि ए खाना काबा तुझसे कहीं ज्यादा मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ अल्लाह का मोमिन बंदा है। मतलब खाना काबा से ज्यादा एहतराम वाला अल्लाह का मोमिन बंदा है। क्यों? क्योंकि इसके सीने में ईमान है। लोगों, ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। यानी ईमान की कद्र है लोगों। खाना काबा से बढ़कर अजमत अल्लाह के रसूल ने एक इंसान की दी कि एक मोमिन बंदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, क्योंकि इसके सीने में ईमान है। और अगर यही ईमान ना हो तो फिर इंसान की कोई कीमत नहीं है। इसी वजह से जब काफिर आए थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल दावत और तबलीग का काम कर रहे थे, जब कुफ्फार और मुशरिकीन आए, और कुफ्फार और मुशरिकीन क्योंकि तबलीग का काम करते थे अल्लाह के रसूल, तो कुफ्फार और मुशरिकीन आकर रसूल से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक साल आप हमारे ये बनाए हुए झूठे माबूदों की इबादत कीजिए और एक साल हम अल्लाह की इबादत करेंगे। उस वक्त हवाओं और फजाओं को चीरते हुए रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेजा मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नबी जाइए और ये तौहीद में समझौते की बात कर रहे हैं, अकीदा रसालत में समझौते की बात कर रहे हैं, उन कुफ्फार और मुशरिकीन से कह दीजिए कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ये बार बार 4 मरतबा 5 मरतबा यही आयत दोहराई गई। क्या नबी आप कह दीजिए कि ऐ काफिरो, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं करने वाला, ना जिसकी मैं करता हूं उसकी तुम इबादत करने वाले हो। यही बात दोबारा घुमा घुमा के 4-5 मरतबा ताकीद दर ताकीद, ताकि दोबारा ये तौहीद में समझौते की बात ना करें। इससे पैगाम देना चाहते थे अल्लाह के रसूल कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए ईमान से सौदा नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा लोगों, हमें भी एक वाक़ये के जरिए या जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस पैगाम के जरिए से, इस वाक़ये के जरिए से दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे। और आपको बताऊं कि जिस जुलैबीब की शादी, जब उस बच्ची से उस घराने अंसारी घर में हुई उस शादी, तो उन्होंने उस औरत ने कहा था कि लन युज़य्य अनिल्लाह, कि अल्लाह मुझे बर्बाद नहीं होने देगा।
اور جب اس جلیبیب کی لاش کو قبر میں رکھا جا رہا تھا اس وقت اللہ کے رسول نے اس بیوہ بیوی کے لیے یہ دعا کی تھی، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدا، کہ اللہ اب اس کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، اے اللہ اس کی زندگی میں خوشیاں ڈال دے اور کبھی وہ زندگی میں کسی پریشانی میں ملوث نہ ہو۔ اس کے بعد اس دعا کا برکت یہ ہے کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ پورے مدینے کے اندر جلیبیب کی بیوی سے زیادہ ہم نے کسی کو مال خرچ کرنے والا نہیں پایا، جلیبیب کی بیوی سے زیادہ مال خرچ کرنے والا ہم نے نہیں پایا، اور بڑے بڑے گھرانے، بڑے بڑے سردار اور بادشاہانہ گھرانے سے رشتے آنے لگے۔ یہ اللہ کے رسول کا دعا کا برکت کا وجہ تھی لوگوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس بچی کا ایمان تھا رب العالمین کی ذات پر، ان کا ایمان تھا محمد الرسول اللہ کے اس رشتے پر، اور ان کا ایمان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کے انکار سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں سہولیت دیا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا پھر وقت صحیح استعمال ہو۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو گویا کہ ہم لوگ انکار کر رہے ہیں رب العالمین کی نعمت کا ایک طرح سے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کی نعمتوں کی ناقدری سے ہمیں بچنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت صحابہ کرام کو پڑھ پڑھ کے یہ سنایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، یعنی قرآن پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 112 کی آیت ہے کہ ایک اللہ رب العالمین ایک ایسے گاؤں والوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک ایسے بستی والوں کا ذکر کر رہا ہے جو بہت مالدار تھے۔ گویا وہ کوئی گاؤں نہیں تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے اس گاؤں کو بزنس کا اڈا بنایا تھا، تجارتی مرکز بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم چہار جانب سے یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، چہار جانب سے وہاں روزی میسر ہوتی تھی، اور اتنا مالدار وہ قبیلہ تھا کہ ہم نے انہیں چین و سکون دے رکھا تھا اور وہ بے خوف رہا کرتے تھے۔ مگر جب انہوں نے فکفرت بانعم اللہ، جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنی شروع کر دی تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ وہ گاؤں جس کو اللہ نے تجارت کا مرکز بنایا، وہ گاؤں جہاں ہر طرح کی روزی میسر ہوتی تھی، جب انہوں نے ناقدری کی تو اللہ کہہ رہا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ ہم نے انہیں خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا، اس گاؤں والے کو خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہاں تک کہ وہ لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے اور دانے دانے کے محتاج ہو گئے تھے۔ سوچئے میرے بھائیو، جس گاؤں کو رب العالمین نے تجارت کا اڈا بنایا ہو، مرکز بنایا ہو، بزنس کا جگہ بنا دیا ہو، جب وہ رب کی ناقدری کریں تو کیا انجام ہوا؟ کیا کہہ رہا ہے کہ رات کو سونا ان کے لیے حرام ہو گیا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو سورہ نحل آیت نمبر 112 میں موجود ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ایسی کوئی معمولی بھوکمری نہیں آئی تھی، ایسی زبردست قحط سالی آئی تھی کہ دوسرے علاقوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری کا نتیجہ تھا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین کی کسی بھی نعمت سے اگر ہم مالا مال ہیں تو ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہم آگے چل کر کے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر وبال بن جائے اور کل قیامت کے دن ہمیں اس رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ حاضرین جمعہ، اس واقعے کی تفصیل سے اور اس واقعے سے یہ بات ہم سب پر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک، پالنہار اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین عزت دینے والا اور ذلت کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ پیغام دے دی کہ اے نبی، آپ دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام بتا دیں اور یہ سنا دیں
کہ ان کو جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے ان کا ایک ایک حساب و کتاب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کرے گا. اور ایک سب سے بڑا سوال جو اللہ رب العالمین اپنے سامنے کھڑا کر کے کرے گا اس میں سے ایک وقت بھی ہے, اور اسی وقت میں ساری چیزیں شامل ہیں, کیونکہ اسی وقت کے بھیتر, اسی وقت کے اندر انسان سارے عمل کو انجام دیتا ہے. لہٰذا اب انسان سے کہہ دیجئے کہ جب تک انسان اپنے مال کا اور اپنے وقت کا حساب نہ دے تب تک انسان کا قدم اور پیر وہاں سے ہل نہیں سکتا. اسی لیے اے نبی آپ دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام سنا دیجئے کہ چاہے آپ صحیح طریقے سے زندگی گزر بسر کریں, ورنہ اللہ رب العالمین جب اس کا مواخذہ کرے گا تو یہی وبال جان اور یہی ہمارے لیے عذاب کا ایندھن اور آگ بن کر کے تیار ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہم پائے ہیں لوگوں اس کا صحیح استعمال کرنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو, چاہے وہ اولاد کی نعمت ہو, دولت کی نعمت ہو, یا صحت کی نعمت ہو, یا ایمان کی نعمت ہو. اگر ایمان بھی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے لوگوں کہ دنیا میں کھربوں اربوں ایسے انسان موجود ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں. وہ ایمان اور اسلام کی دولت نہیں پائے ہیں, نہ تو وہ قرآن کو جانتے ہیں نہ وہ اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں, مگر اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حقیقت سے انجام سے واقف کرا دیا, اور ہمارے سینے میں ایمان رکھ کر کے اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں جنم دیا اور ہمارے سینے میں ایمان رکھا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے لوگوں, اور ہمیں قرآن کو پہچاننے والا انسان بنایا, رب العالمین سے ہماری روشناسی کرائی, ہماری پہچان ہوئی. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نعمت کا صحیح استعمال اور اپنے اس ایمان کے صحیح طور پر قدر کرنی چاہیے, ورنہ انسان صرف کل قیامت کے دن وہی آرزویں کرے گا جو کل قیامت کے دن کافر کریں گے. کیونکہ جب جانوروں کو اور چوپایوں کو مٹی بنا رہا ہوگا اللہ رب العالمین انصاف کر کے, تو اس وقت کافری بھی یہی کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ اللہ رب العالمین آج ہمیں مٹی بنا دے اور مٹی بنانے کے بعد ہمارا کوئی حساب و کتاب نہ کرے تو کتنا اچھا ہوگا. یہ کون کہیں گے؟ کافر. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں ہم نے دنیا میں کون کون سی سرکشی, کون کون سا جرم اور کون کون سے کرائم ہم نے کیے ہوئے ہیں, اور جب جہنم کو لایا جائے گا دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارا انجام برا ہونے والا ہے, تو اس وقت دھاڑے مار مار کر, چیخے مار مار کر کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا. تو جب انسان یعنی مسلمان کافروں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت ترابا, تب مسلمان کہیں گے کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یہ تو یہ نہیں کہیں گے اللہ مجھے ماٹی بنا دے, مسلمان کہے گا اللہ ایک بار دنیا میں پھر سے بھیج دے. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اللہ دنیا میں ایک موقع, ایک چانس مجھے دوبارہ دے دیا جائے تاکہ میں دنیا جاؤں. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ جو میں اچھا کام, نیک کام نہیں کیا تھا اس کو دوبارہ کروں گا. تو اللہ جواب میں کہے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ صرف گپ مار رہا ہے, ہانک رہا ہے, کہہ رہا ہے, گل چھریاں اڑا رہا ہے, کچھ کرنے والا ہے نہیں. ہم نے دنیا میں ان کو بتایا تھا, سمجھایا تھا, دنیا میں ان پر ایک ایک آیت کھول کر بتائی گئی, مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کی. اسی لیے آج کے دن کوئی حسرت اور ندامت قابل اعتبار نہ ہوگی. لہٰذا ہم سب سے اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں گے کہ بار الہ ہمارے سینے میں ایمان کو پیوست کر دے, اور ہر ایسے راستے جس پر تیری لعنت برستی ہو مولا, ہر ایسے راستے سے ہم سب کو بچائے رکھنا, اور آخرت کے دن ہمیں رسوا ہونے سے بچا. آمین. تقبل یا رب العالمین. قوموا للصلاۃ.